السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں لیانہ ملک کی قلم سے تحریر کردہ کتاب نگری اسپیشل ناول ہمراز کی ایپیسوڈ نمبر 6 کو لے کر۔ لیکن اس ایپیسوڈ سے پہلے جلدی سے کر دیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب سٹارٹ کرتے ہیں آج کی قسط۔ آج کا دن تو بہت ہی برا گیا۔ اگر وہ کھڑوس انسان نہ ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ وہ ڈپلیکیٹ کی سے دروازہ ان لاک کرتی گھر کے اندر داخل ہوئی تھی اور سیڑھیاں چڑھتی ہوئی سیدھا اپنے کمرے کے اندر گئی تھی۔ اس وقت شام کے 4:30 بج رہے تھے۔ یقیناً اس وقت مہال کچن میں ہوگی اور نور جہاں بیگم نماز پڑھ رہی ہوں گی۔ وہ اطمینان کر کے فریش ہو کر نیچے آئی تھی اور مہال کو ڈھونڈتے ہوئے کچن میں ہی آ گئی تھی۔ السلام علیکم مہال بھابی، وہ بہت شرافت سے کہتی ہوئی نظریں نیچے کیے کارنر پر رکھے فریج کی جانب بڑھ کر ٹھنڈے پانی کی بوتل نکال کر بولی تھی۔ والسلام، تم کب آئی؟ لیٹ نہیں ہو گئی؟ تائی امی بہت فکر کر رہی تھی۔ وہ سلیب کے پاس رکھے ایک سٹول پہ بیٹھی سبزیاں کاٹنے میں مگن تھی۔ تھوڑا سا کام تھا تو اس میں ہی وقت لگ گیا۔ اور بھابی آپ کب کیوں نہیں جائیں گی؟ آپ کو پتہ ہے نا نیکسٹ منتھ سے فائنل سٹارٹ ہے۔ وہ بھی بوتل اور گلاس لے کر دوسرے سٹول پہ بیٹھ گئی تھی۔ آئی نو، اینڈ پلیز یہ بھابی تو بولنا بند کرو۔ وہ کٹر بورڈ پر شملہ مرچ کو باریک کاٹتی ہوئی بولی تھی۔ کیوں، آپ میری بھابی نہیں ہیں؟ اس کے چہرے پر نارمل تاثرات دیکھ کر سکون سے بولی تھی۔ شکر تھا کہ وہ آج نارملی بات کر رہی تھی۔ بالکل بھی نہیں، میرا مطلب ہے فی الحال نہیں۔ کوئی اس سے پوچھتا تو وہ بتاتے کہ اس لفظ پر اس کا دل کتنا تیز دھڑکتا تھا، بلکہ اس شخص سے جڑے رشتے کو سوچ کر ہی اس کی حالت خراب ہونے لگتی تھی۔ اوپر سے اریحا کا بھابی کہنا مطلب بار بار اعظم کا خیال ذہن پہ چھا جانا۔ ابھی بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور منع کس لیے کر رہی ہو؟ کیا بھائی سے لڑائی ہوئی ہے؟ وہ اس کے منع کرنے پہ تشویش سے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنے لگی تھی جو اب بھی نارمل ہی تھے۔ وہ نائف کٹر بورڈ پر رکھ کر اریحا کو دیکھنے لگ گئی تھی۔ کیا چاہتی ہو اریحا؟ کھانا کھاؤ اور روم میں جاؤ، مجھے رات کے کھانے کی تیاری کرنے دو۔ وہ اسٹول پہ سے اٹھتی ہوئی کٹر بورڈ اور نائف لے کر واش بیسن کی طرف گئی تھی۔ بتاؤ مہال، کیا ہوا ہے؟ وہ اس کے لاپرواہ انداز پہ فوراً اسٹول سے اٹھی تھی اور اس کے پاس گئی تھی۔ اس کی نازک کلائی پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا تھا۔ کیا ہوا ہے مہال؟ تم پریشان لگ رہی ہو۔ یار میں پریشان نہیں ہوں، تم خواہ پریشان ہو رہی ہو۔ شاباش جاؤ تم کھانا کھاؤ، ویسے ہی اتنا لیٹ آئی ہو، یوں نہیں میں لنچ کیا تھا؟ وہ اس کے گال پہ ہاتھ رکھتی نہایت نرم لہجے میں بولی تھی، جس پہ اریحا کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ تم بہت اچھی ہو مہال، میں ہی بدتمیز ہوں جو تمہیں اتنا ستاتی ہوں۔ سچ میں بھائی بہت لکی ہیں کہ تم انہیں ملی۔ تم اتنی اچھی بہن ہو تو کتنی اچھی لائف پارٹنر ہوگی۔ تم ہمیشہ مجھ سے اتنا کرتی ہو جبکہ میں کتنی بری ہوں، کبھی تمہیں سکھ نہیں دیے۔ وہ اس کا گال پہ رکھا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتی ہوئی محبت سے بولی تھی، جس پہ مہال محض مسکرا دی تھی۔ تم بھی بہت اچھی ہو، تم ویسے ہی اتنا بول رہی ہو، جاؤ شاباش آرام کرو۔ وہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتی بولی تھی۔ میرا آج موڈ نہیں ہے آرام کا، مجھے بتاؤ کیا بنا رہی ہو، میں بھی کچھ ہیلپ کر دوں۔ وہ صاف ستھرے کچن کو دیکھتی ہوئی بولی تھی۔ مکس سبزی اور پنک ساس پاستا اینڈ روٹیاں ڈالی ہیں بس، رائتا میں بنا چکی ہوں۔ وہ مینیو بتاتے ہوئے اب کچن رینج پہ رکھے کڑھائی میں کٹی ہوئی سبزیاں ڈالتے ہوئے بولی تھی۔ اوکے، پاستا میں بنا لیتی ہوں، بنا لو مہال۔ وہ پہلے سوچتی اور پھر آخر میں سوالیہ انداز میں بولی تھی۔ پاستا تو وہ ہمیشہ سے بہترین بناتی تھی، اس لیے اس نے آسانی سے کہہ دیا تھا۔ اوکے، تمام سبزیاں تو کاٹ چکی ہوں، بس تم ساس بنا کے بوائل پاستا مکس اپ کر دو۔ وہ اس کو ہدایت دیتی ہوئی اپنا کام کرنے لگی تھی۔ میرے پاس تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے مہال، روم میں جا کر دوں گی۔ وہ فرائی پین میں ساس بناتی ہوئی مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ اسے یقین تھا کہ وہ اس کا سرپرائز دے کر بے تحاشا خوش ہو جائے گی۔ ابھی وہ دونوں کام مکمل کر کے ہٹی ہی تھیں کہ باہر شور کی آواز پر ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا۔ امی کیوں چیخ رہی ہیں اس طرح؟ اریحا جلدی سے پین پہ ڈھکن ڈھکتے ہوئے واش بیسن پہ ہاتھ دھو کر تیزی سے باہر نکلی تھی، جبکہ مہال بھی ہاتھ صاف کر کے دوپٹہ اچھے سے سر پر لے کر باہر گئی تھی۔ مگر لاؤنج کا منظر دیکھ کر اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا، ایک ایک دھڑکن جیسے اس کے امتحان لے رہی تھی۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بنائے خود پہ قابو کرنے کی کوشش میں تھی۔ یہ سب کیا ہے اعظم بھائی؟ نورجہاں بیگم جو کب سے چیخ رہی تھی انہیں چھوڑ کر اریحا اعظم کے پاس جا کر کھڑی ہوئی تھی، اور اسے کسی لڑکی کے ساتھ دیکھ کر تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ تم اپنے کمرے میں جاؤ اریحا پلیز، اینڈ امی آپ میری بات تحمل سے سنیں۔ وہ اریحا کو ڈانٹتا ہوا بولا تھا اور ایک بار پھر نورجہاں بیگم کی طرف مڑا تھا۔ وہ خود تو لیلا کو یہاں لے کر نہیں آنا چاہتا تھا، مگر دامیر کے کہنے پر وہ اسے اپنے ساتھ ہی لے آیا تھا۔ دامیر نے یہی مشورہ دیا تھا کہ معاملے کو جلد از جلد سارٹ آؤٹ کرو، مگر اب اسے اپنی کی سب سے بڑی حماقت لگ رہی تھی
بلکہ زندگی کی اس کی سب سے بڑی حماقت یہی تھی، پہلے شادی کرنا اور پھر اپنے ہی گھر والوں سے بے عزت ہونا۔ واٹ بھائی، میں روم میں چلی جاؤں؟ کیوں؟ کس خوشی میں؟ اور کس کو لے آئے ہیں آپ یہاں؟ وہ اس کے پیچھے کھڑی لیلک کا ہاتھ پکڑتے ہوئے سب کے سامنے کرتی ہوئی بولی تھی۔ اریحا بیٹا پلیز، وہ اسے نرمی سے بولتا ہوا سمجھانے لگا تھا، کیونکہ وہ اس کی نیچر کو بھی اچھے سے جانتا تھا۔ بس بہت ہو گیا اعظم، تم کسی بھی لڑکی کو میرے سامنے کھڑے کر کے اپنی بیوی اور میری بہو بنا دو گے۔ وہ چیختی ہوئی ان دونوں کی جانب بڑھی تھی، جبکہ لیلک جو سامنے کھڑی تھی ایک دم سے ایک بار پھر اس کے پیچھے چھپی تھی اور اس کی پشت سے لگ گئی تھی۔ امی یہ سچ ہے، اور میں آپ سے جھوٹ کیوں بولوں گا؟ کیا اتنی بڑی بات جھوٹ ہو سکتی ہے؟ کیا کبھی میں نے آپ سے جھوٹ بولا ہے؟ ایون میں نے کبھی آپ سے مذاق تک نہیں کیا، اور آپ مجھے سمجھنے کی کوشش تو کریں، وہ جھنجھلا کر بولا تھا۔ کتنی دیر سے وہ انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ سمجھ ہی نہیں رہی تھی۔ میرا اتنا سنجیدہ قابل بیٹا یہ قدم خود نہیں اٹھا سکتا، تم نے ہی اسے قابو کیا ہوگا۔ وہ اب لیلک کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سامنے کرتی ہوئی پھنکاری تھی۔ وہ ابھی کچھ بول ہی رہی تھی جب اسے اپنا گال سنسناتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ گال پہ اپنا دایاں ہاتھ رکھ کے سرخ نم آنکھوں سے بے یقینی سمیت اپنے سامنے کھڑی جہاں دیدہ عورت کو دیکھ رہی تھی، جنہوں نے بے دردی سے اس کے نرم گال کو تھپڑ کا نشانہ بنایا تھا۔ اسے لگا تھا وہ چند منٹ اور کھڑی رہی تو حواس کھو دے گی۔ وہ کب سے چیخ و پکار برداشت کر رہی تھی، ایسا ماحول تو کبھی نہیں برداشت کیا تھا اس نے، مگر زندگی نے جیسے اب بدل گئی تھی۔ جس باپ نے اسے ہمیشہ پھولوں سے بھی زیادہ نزاکت سے سنبھال کے رکھا تھا، اپنی اس قدر ناقدری پہ وہ آنکھیں بند کر کے شدت سے روتی تھی۔ 2 دفعہ وہ اپنے پھول جیسے گالوں پر وحشیانہ حملہ سہ چکی تھی۔ اس کا دل ان لمحوں میں مرنے کا چاہا تھا، اور عزت تو جیسے اس کی کچھ رہی ہی نہ تھی۔ یہ کیا کیا امی آپ نے؟ ایسے بھی کوئی مطلب کیسے؟ وہ حیرت زدہ ہو کر ماں کو دیکھ رہا تھا، جہاں ان کے چہرے پر غضب کے تاثرات تھے۔ اس کی ماں نے ہمیشہ عورت کی عزت کرنا سکھائی تھی، اور ایک استاد ہو کر بھی غصے میں اس پر ہاتھ اٹھا چکا تھا، مگر اب ان کا ہاتھ جو اٹھا تھا اسے شرمندہ کر گیا تھا۔ وہ پریشانی سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ لیلک، وہ اس کا سرخ تمتماتا گال دیکھتا ہوا پشیمان ہو گیا تھا۔ اسے بالکل ان کے اس رویے کی امید نہیں تھی۔ وہ تو بہت نرم دل خاتون تھی۔ میرے بیٹے کا نام اپنی زبان سے لینے کی کوشش بھی نہیں کرنا۔ جس کی بیوی تم بن کر آئی ہے، اس کی بچپن کی منگ اس گھر میں ہی رہتی ہے، یہاں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ اپنی ماں کے لفظوں پہ اس نے آنکھیں زور سے بند کی تھیں۔ ابھی نہ جانے کتنے امتحان اس نے دینے تھے اور کتنی سزائیں کاٹنی تھی۔ بے ساختہ اس نے نظر اٹھا کے سامنے دیکھا تھا، جہاں وہ آنکھوں میں ڈھیروں آنسو لیے اس کے ساتھ کھڑی اس کی بیوی کو دیکھ رہی تھی، جہاں کبھی وہ خود کو اس کے حصار میں تصور کرتی تھی۔ طلاق دو اعظم اسے ابھی، میں کبھی بھی تمہیں کسی اور لڑکی کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی، تم اسے طلاق دو، وہ اب بھی سختی سے بولی تھی۔ لیلک جو سر نیچے کیے ہاتھ گال پہ رکھے آنسو بہا رہی تھی، ان کی بات پہ وہ چونک کر اعظم کو دیکھنے لگی، جو سامنے محل کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے کھویا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس کی نظریں ٹکی ہوئی دیکھ کر اسے اپنا آپ بے مول محسوس ہوا تھا۔ سر ویسے ہی دکھنے لگا تھا۔ ابھی اس کی طبیعت بھی پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہوئی تھی، مگر وہ خود ہاسپٹل سے جان بچانا چاہتی تھی، اور اب اس حالت اور گھٹن زدہ ماحول میں اسے چکر آنے لگے تھے۔ کچھ لاؤنج میں گرمی بھی اس قدر تھی، یا وہ اس گرمی کی عادی ہی نہیں تھی۔ بھائی امی کیا کہہ رہی ہیں؟ ختم کریں اسے سب۔ سفید نازک کم عمر لڑکی کو اعظم کے برابر میں دیکھ کر اس کی آگ کسی طرح ختم نہیں ہو رہی تھی، محال اس کے دل کے بے حد قریب تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اسے انتہائی زہر لگ رہی تھی۔ اریحا جاؤ اپنے کمرے میں۔ وہ اریحا کے بار بار اس معاملے میں بولنے پر غصے سے دھاڑا تھا۔ اسے اس طرح اس کا بولنا بالکل نہیں پسند آیا تھا۔ جہاں اریحا اس کے اس ہارش رویے پہ چونکی تھی، وہیں لیلک سر پہ ہاتھ رکھتے دھڑام سے ٹائلز کے فرش پر زمین بوس ہوئی تھی۔ امی شی از ناٹ فائن، پلیز مت کریں ایسا۔ وہ اس کے زمین پہ بڑے بے ہوش وجود کو دیکھتا ہوا نور جہاں بیگم کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوا بولا تھا، اور اریحا پہ ایک نظر ڈال کر جھک کر لیلک کا بے ہوش وجود باہوں میں بھرا تھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا سیڑھیاں چڑھ گیا۔ اعظم کے اس قدم نے تو ان کے حواس سلب کر دیے تھے۔ ان کا بیٹا اس طرح کیسے کر سکتا تھا؟ اس کا تو کوئی تعلق بھی نہیں تھا کسی لڑکی سے، اور وہ تو منگنی شدہ بھی تھا۔ وہ اسے کبھی اتنا زچ نہ کرتی اگر محل بیچ میں نہ ہوتی۔ وہ محل کا سوچتی ہوں اس پہ آج بری طرح شاؤٹ کر چکی تھی، جس کا انہیں دکھ بھی تھا، مگر اعظم نے بھی ان کی نافرمانی کی تھی، ان کے فیصلے کو رد کیا تھا۔ اگر ایسا کچھ تھا تو وہ بتا دیتا، اتنا بڑا بم پھوڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ محل مجھے معاف کر دو بیٹا۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی ساکت سے محل کی جانب بڑھی تھی، جو بالکل ساکت سے کھڑی تھی۔ نہیں تائی امی، آپ کیوں مجھے شرمندہ کر رہی ہیں؟ اور آپ کیوں اتنا انہیں ڈانٹ رہی تھی؟ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ کا ایک ہی تو بیٹا ہے، اگر ان سے بدگمان ہو جائیں گی تو ان کا کیا ہوگا؟ اگر انہوں نے کسی سے شادی کر بھی لی تو کیا ہوا؟ سب کو اپنی زندگی گزارنے کا حق ہے نا۔
آپ نے اس لڑکی پر ہاتھ اٹھا کر جاہلانہ رسم کو بڑھاوا دیا ہے۔ آپ پریشان مت ہو، میں نے سب اللہ پر چھوڑ دیا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ نور جہاں بیگم اس سے کتنی فیئر تھی، انہیں کیسے وہ نیچا دکھا سکتی تھی۔ اس کے لیے تو یہی بڑی بات تھی کہ ماں باپ کے بعد انہوں نے اسے بیٹیوں کی طرح پالا اور اس کی مرضی کے مطابق پڑھایا۔ اعظم تو سال پہلے اس کی زندگی میں آیا تھا، مگر زندگی بھی تو وہی تھا۔ وہی جانتی تھی کہ کس درد سے اس نے خود کو بچا کے رکھا ہے اور کس ضبط اور مشکل سے وہ بولنے کے قابل ہوئی تھی۔ وہ کیسے ان کی نافرمان ہو سکتی تھی؟ ان کا احسان تھا کہ وہ ابھی تک اتنے اچھے حال میں زندگی بسر کر رہی تھی۔ میں روٹیوں کے لیے آٹا گوندنے جا رہی ہوں تائیں امی، آپ ڈاکٹر کو کال کر دیں، وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ وہ ان کے چہرے پہ پھیلے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتی ہوئی بولی تھی، تمہارا ہی اتنا بڑا دل ہوگا محال، مگر ہمارا نہیں۔ اریحا غصے سے کہتی رکی نہیں تھی بلکہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اسے کسی طرح سکون نہیں آ رہا تھا کہ اعظم نے کس بری طرح اسے سب کے سامنے ڈانٹا تھا، وہ بھی اس لڑکی کے لیے۔ کمرے کا دروازہ ایک ہاتھ سے کھول کر وہ اسے لیے اندر داخل ہوا تھا اور اس کے بے ہوش وجود کو بیڈ کی ایک طرف ڈالا تھا۔ وہ گہرا سانس لے کر اب فون کارڈ کی جیب سے نکال کر ڈاکٹر کو کال کرنے لگا تھا۔ کال کرنے کے بعد وہ سر ہاتھوں میں گراتا بیڈ کے کارنر پر اس کے پاؤں کے قریب بیٹھ گیا تھا۔ آج جو بھی ہوا تھا بالکل ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ وہ جو اس سے بدلہ لینے کا سوچ رہا تھا، اب اس کی شرطیں سوچ کر اسے نئی راہ نکلتی ہوئی نظر آئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے غلط کیا ہے، مگر دل کا بھی کیا کرتا۔ محل سے شادی کرنے پر وہ خود بھی دل سے راضی نہیں تھا، مگر اب اطمینان تو تھا۔ لیکن اس قدر جارحانہ رویہ دیکھ کر تو اس کے تمام طبق روشن ہو چکے تھے۔ اس وقت لیلک کی شرطیں اسے بہت بھلی لگی تھیں، مگر ان شرائط کا بھی کیا فائدہ؟ نور جہاں بیگم نے اسے ٹکنے کب دینا تھا؟ سوچتے ہوئے یوں ہی بے اختیار نظر اس کے پاؤں پر گئی تھی۔ سفید ملائم گداز پاؤں، مترادف تراشے ہوئے خوبصورت ناخن، مگر انگوٹھے کا ناخن غائب تھا۔ یہ بھی شاید اس رات کی کرم نوازی تھی۔ پاؤں سے ہوتے ہوئے اس کی نظر اس کے نازک سراپے پہ گئی تھی۔ کیمل کلر اس کے سفید رنگ پر انتہائی جچ رہا تھا۔ نکاح کی کشش تھی یا اس رشتے کا بھرم تھا کہ وہ اس قدر گہری نظروں سے اسے جانچنے لگا تھا، ورنہ اس نے کب محال کو اس نظر سے دیکھا تھا؟ اس کا کتابی چہرہ دیکھ کر وہ افسوس کر کے رہ گیا تھا۔ ذرا قریب ہونے پہ جب اس نے غور کیا تو اسے بہت برا لگا تھا۔ اس کے کٹاؤں دار پھول کے پنکھڑی مانند گلابی لبوں کے کارنر سے خون نکل رہا تھا۔ یہ بھی تھپڑ کا کمال تھا، جبکہ اس کے نرم گال سرخ ہو رہے تھے، جبکہ لمبی گھنی سیاہ پلکیں سرخ گالوں پر سجدہ ریز تھی۔ وہ اس کے حسن کو دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا۔ فوراً ہی اس نے اٹھ کر کبرڈ میں رکھا کمبل نکالا تھا اور اس کے سراپے پہ اچھی طرح ڈالا تھا کہ اب صرف اس کا چہرہ ہی نظر آ رہا تھا۔ اب کلائی پہ بندھی گھڑی اتارتے ہوئے اس نے کوٹ اتارا تھا اور سفید کاٹن کی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا تھا۔ کبرڈ سے آرام دہ سوٹ نکال کر اس نے کمرے کو لاکڈ کیا تھا اور ایک نظر اس پہ ڈال کر کمرے سے منسلک اٹیچ باتھ روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ 10 منٹ تک ہاٹ بات لینے کے بعد اب وہ کافی نکھرا فریش سا باتھ روم سے باہر نکلا تھا۔ وہ اب تک ویسے ہی بے ہوش تھی۔ وہ جانتا تھا کہ طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے ہی اب بھی وہ بے ہوش ہے، تبھی آرام سے اپنے چھوٹے موٹے کاموں میں مگن تھا۔ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر ابھی وہ بال ہی بنا رہا تھا جب دروازے پہ دستک ہوئی تھی۔ وہ برش ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ کر دروازہ کھولنے بڑھا تھا۔ سامنے نور جہاں بیگم کو دیکھ کر اس نے تھکے ہوئے انداز میں ان کی طرف دیکھا تھا۔ ڈاکٹر آیا ابھی ڈرائنگ روم میں، کہو تو لے آؤں کمرے میں؟ وہ اسے تیار دے کر اسپاٹ سے انداز میں بولی تھی۔ جی امی لے آئیں پلیز، اینڈ پلیز مجھے سمجھیں آپ، وہ ان کا ہاتھ تھام کر منت بھرے لہجے میں بولا تھا، جس پر وہ اپنا ہاتھ چھڑا کر رخ موڑ کر نیچے چلی گئی تھی اور وہ بس انہیں دیکھتا رہ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر مکمل چیک اپ کر کے گیا تھا۔ وہ دوائیوں کی سلپ پکڑے صوفے پر بیٹھا کارپیٹ پہ آنکھیں گاڑے بیٹھا تھا۔ پیشنٹ کافی ویک ہے، ہو سکے تو انہیں ذہنی دباؤ سے دور رکھیں۔ نہ جانے اسے کون سے ذہنی دباؤ تھے کہ اعظم کی تمام سوچیں ذہنی دباؤ کی گرد گھوم رہی تھی۔ وہ سلیپر گاڑی کی چابیاں اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کا ارادہ میڈیکل سٹور جانے کا تھا۔ بابا مجھے باہر جانا ہوگا، وہ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھتا کمال صاحب کے سر پر بم پھوڑ چکا تھا۔ مگر ابھی تو تم لاہور شہر سے باہر گئے تھے، اب کیوں جانا ہے؟ بہتر یہی ہے کہ یہاں ہی رہ کر بزنس پر دھیان دو۔ وہ ٹرے میں سے بریانی اپنی پلیٹ میں ڈالتے ہوئے نرمی سے گویا ہوئے تھے۔ ارے یار مجھے شہر سے باہر نہیں ملک سے باہر جانا ہے، اور میں کوئی گھومنے عیاشی کرنے نہیں جا رہا، بزنس کے لیے ہی جانا چاہتا ہوں۔ وہ فورک سے پلیٹ میں رکھی بیف سٹیک سے کھیلتا ہوا جھنجھلا کر بولا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تم اکلوتے باپ کو اکیلا چھوڑ کر باہر جا کر بزنس پڑھانا چاہتے ہو؟ یہاں کس چیز کی کمی ہے؟ 2 سال بھیجا تھا نا تمہیں پڑھنے کے لیے امریکہ، وہی کافی تھا میرے لیے، اس کے علاوہ میں تمہیں اب خود سے دور نہیں کر سکتا۔ لیکن بابا یار جانے دینا ایک بار اور، وہ ان کے قطعی انداز پہ تو افسردہ ہو گیا تھا۔ فی الحال نہیں، تم بھی چلے جاؤ گے تو یہ گھر کتنا سنسان ہو جائے گا۔
اگر تمہیں واقعی باہر جانا ہے تو اس سے پہلے شادی کر لو، پھر جاتے رہنا اکیلے باہر۔ کم از کم گھر میں میری بہو تو موجود ہوگی۔ وہ اپنی بات پوری کر کے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنے لگے تھے۔ دامیر نے ان کی بات پہ انہیں گھورا تھا۔ مطلب آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں اکیلا جاؤں گا، بیوی کے ہوتے ہوئے بھی؟ وہ آنکھیں چھوٹی کر کے فوک پلیٹ میں رکھ کے ہاتھ ٹیبل پہ رکھ کر ان کی طرف جھکتا ہوا بے یقینی سے بولا تھا۔ ظاہری سی بات ہے۔ وہ اس کے انداز پہ اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے سنجیدگی سے بولے تھے۔ واو، مطلب ویری گڈ۔ وہ ہاتھوں سے تالی بجاتے ہوئے ان کی سنجیدگی پہ صبر کی گھونٹ پی کر رہ گیا تھا۔ اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو اس سنڈے کو چلتے ہیں لاشاری ہاؤس، تمہاری منگنی تو کر ہی دیتے ہیں اب۔ کیا بڈھے ہو کر شادی کرو گے اب؟ وہ اس کی بات کو اگنور کرتے ہوئے نیا ٹاپک اٹھا لائے تھے۔ دامیر نے ان کی بات پہ سر جھٹکا تھا۔ نہیں بابا، فی الحال رک جائیں آپ، 2 مہینے بعد دیکھتے ہیں۔ وہ اب واپس کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ اور کتنا انتظار کرنا ہوگا دامیر؟ اس عمر میں لڑکوں کے 2 بچے ہوتے ہیں اور ایک تم ہو، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی شادی بھی آمادہ نہیں ہو رہے۔ یہ کیا مسئلہ ہے اب؟ وہ اس کے انکار پہ تو تپ اٹھے تھے۔ کب سے وہ یہی بہانہ کیے جا رہا تھا۔ بابا بھی وہ پڑھ رہی ہے، کم از کم اس کا 4th ایئر ہونے دیں پھر بات کیجیے گا۔ تمہارا مطلب ہے کہ اب 1 اور سال انتظار کرنا ہوگا، اور تب تک اعظم یا تمہاری تصورات کی سانس نے کہیں اور فکس کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ اس کے مستقل انکار پر بولے تھے۔ انہیں اب فکر لاحق ہو گئی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا بابا، اعظم کو سب پتہ ہے اور آنٹی بھی ایسا نہیں کریں گی، آپ اچھے کی امید رکھیں۔ وہ پلیٹ پرے کر کے نیپکن ہٹاتا ہوا بولا تھا۔ اور ابھی وہاں کا ماحول بھی صحیح نہیں ہے، سنڈے کو وہاں جانا مناسب نہیں ہوگا۔ اعظم اسے فون کال پر تمام باتوں سے آگاہ کر چکا تھا کہ کس طرح نور جہاں بیگم نے اور عریحہ نے طوفان کھڑا کیا تھا۔ کیا مطلب سب ٹھیک ہے؟ کوئی پریشانی والی بات تو نہیں ہے؟ وہ ایک دم پریشان ہوئے تھے۔ دامیر انہیں شروع سے ایک لفظ سچائی سے بتاتا گیا تھا۔ جیسے جیسے وہ بتا رہا تھا ویسے ویسے ان کے چہرے کے زاویات میں اتار چڑھاؤ آ رہا تھا۔ یہ سب تو بہت برا ہوا، اس بچی کا تو نقصان ہوا۔ وہ 1 سال سے اس کے ساتھ اٹیچ تھی دامیر، تم نے اچھا نہیں کیا بیٹا۔ یتیم کی بددعا بہت خطرناک ہوتی ہے۔ اس بچی پہ ترس نہیں آیا تمہیں اور اعظم کو؟ وہ ان دونوں پہ افسوس کرتے ہوئے بولے تھے۔ بابا، اعظم مہال کو پسند نہیں کرتا، اور لیلک مجھ سے کرنا چاہتی تھی، جبکہ آپ جانتے ہیں میرے دل میں عریحہ کب سے ہے۔ وہ الگ بات ہے، کبھی اظہار نہیں کیا۔ اگر میں ایسا کرتا تو اسے کبھی محبت اور اس کے حقوق پورے نہیں کر پاتا۔ کم از کم اعظم تو مہال کو پسند نہیں کرتا نا، اس کے لیے زندگی گزارنا زیادہ آسان ہو جائے گی بجائے میرے۔ اور مہال بیچارے کی مجھے بہت فکر ہے، اور مجھے اس بات کا بھی اندازہ ہے کہ ایک لڑکی اپنے شوہر سے کیا کیا توقعات رکھتی ہے۔ مگر اعظم صاحب کے دل کو بھی میں اچھے سے جانتا ہوں۔ وہ اتنا بے حس ہے بابا، خاموشی سے زندگی گزار لیتا، لیکن آنٹی کو منع نہیں کر پاتا، اور مہال کو بھی اس کے حصے کی خوشیاں نہیں دے پاتا۔ اب آپ کہیں گے کہ وہ لیلک کے ساتھ بھی ایسا کرے گا، تو اس کا جواب ابھی فی الحال یہ ہے کہ کم از کم وہ اپنے لیے تو کبھی سٹینڈ نہیں لے سکا، لیلک کے لیے تو لے لے گا نا۔ آنٹی کے سامنے، عریحہ اور مہال کے سامنے اس کی جگہ، اس کے رتبے کو تو تسلیم کروائے گا، اور جب وہ یہ سب کروائے گا تو محبت خود اس کے برابر میں آ کھڑی ہوگی۔ اور مہال کی آپ فکر نہ کریں، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، بہت پیاری، اس کے لیے میں خود کچھ اچھا کروں گا۔ آپ ٹینشن نہ لیں، ہمارے اتنے سورسز ہیں، اتنے سب کے ساتھ اسٹرانگ ریلیشنز ہیں، ایک سے ایک بڑا بزنس مین، ڈاکٹر، انجینئر، سب کچھ ہم کچھ کر لیں گے، ڈونٹ یو وری۔ بس جو ہوا ہے اس میں ہمارا ساتھ دیں، اور آنٹی کو آپ نے بہت سارا سمجھانا ہے، اور سچ میں آپ لیلک سے ملیں گے تو وہ آپ کو بہت اچھی لگے گی۔ اتنی کیوٹ چھوٹی سی پیارو بچی ہے وہ۔ جب میں دوسری بار اس سے ملا تھا تو مجھے لگا تھا کہ شاید بہت پرانے تعلق ہیں اس کے ساتھ ہمارے، لیکن مجھے کچھ یاد نہیں آیا تھا۔ خیر، آپ آنٹی کو بہت زیادہ کنونس کر سکتے ہیں۔ وہ انہیں ایک لمبی تفصیل دیتا ہوا بولا تھا، اور ٹھنڈے پانی کا گلاس ایک سانس میں ہی پی گیا تھا۔ تمہارے پاس ہر بات کا جواب ہے، کیوں نہ تم بھی انہیں سمجھا دو۔ وہ اس کی اتنی لمبی تفصیل سن کر آگے کچھ نہ کہہ سکے تھے۔ میں بھی سمجھاؤں گا، مگر وہ آپ کی ایج فیلو ہیں، آپ کی بات کا زیادہ مان ہوگا ان کے آگے، سمجھ رہی ہیں نا باس آپ؟ وہ ایک آنکھ ونک کرتا ہوا مذاق میں بولا تھا۔ شٹ اپ، صبح ایک میٹنگ بہت امپورٹنٹ ہے، ای میل کر رہا ہوں، ایک بار تمام ڈیٹیل پڑھ لینا اور اچھے سے پریزنٹ کر لینا۔ وہ اب کرسی سے کھڑے ہو گئے تھے۔ اوکے باس، شو حکم۔ بس سر کو خم کرتا ہوا مسکرا کر بولا تھا، اور وہ اپنے ذہین بیٹے کو دیکھتے رہ گئے تھے۔ کچھ دنوں کی پہلی کی طرح اسے آج بھی اپنے آس پاس سیاہی نظر آئی تھی۔ وہ بیڈ پر سیدھی لیٹی کمبل سے ہاتھ باہر نکالنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ جیسے جیسے اس کے تمام حصے بیدار ہوئی تھیں، ایک بار پھر درد کی لہریں اس کے سر میں پھڑ پھڑانے لگی تھیں۔ نیم بند آنکھیں اس نے دھیرے سے کھولی تھیں اور کمرے پہ غائبانہ نظریں اٹھائی تھیں۔ کچھ گھنٹوں پہلے کا منظر اس کے دماغ میں چلنے لگا تھا۔ جب وہ بے ہوش ہو گئی تھی اس کے بعد کیا ہوا اسے کچھ معلوم نہ تھا۔ کمرے میں پھیلا اندھیرا اس کے خوف کو مزید دوہرا کر رہا تھا۔
آنکھوں سے آنسو بہہ کر تکیے میں جذب ہونے لگے تھے۔ بھاری پردوں نے کھڑکیوں کو ڈھانپ رکھا تھا، جبکہ کمرے کے تمام لائٹس آف تھیں۔ یوں ہی اس نے اپنی کلائی اٹھائی تھی کہ ٹائم دیکھ سکے، مگر اس کی کلائی آج بالکل خالی تھی، ورنہ ہما وقت اس کی کلائی میں نازک سی گھڑی ضرور ہوتی تھی، مگر آج اس کا اپنا آپ اپنا نہیں رہا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ کیا وقت ہو رہا ہے، وہ کہاں لیٹی ہے، کس کا کمرہ ہے۔ کیا انہوں نے مجھے طلاق دے دی؟ کہیں میں غلط جگہ تو نہیں؟ اتنا اندھیرا کیوں ہے؟ اور اپنی ممی کے کہنے پر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا تو؟ سب اچھے بچے اپنی ممی کا کہنا مانتے ہیں، وہ بھی مان لیں گے۔ وہ ہتھیلیوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے سوچنے لگی تھی، نہیں، میں انہیں مناؤں گی۔ کیسے مناؤں گی؟ انہوں نے بھی تو مجھے مارا تھا، اور پھر اپنی ممی سے بھی مجھے مار کھلائی ہے۔ اگر میرے پاپا کو پتہ لگ جائے تو انہیں جیل میں ڈال دیں گے، مگر پاپا کو پتہ بھی کیسے لگے گا؟ پاپا دیکھ رہے ہیں نا آپ کی غیر موجودگی میں میرے ساتھ کتنا گندا ہوا ہے، کبھی آپ نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ وہ کرب سے سوچتے آنکھیں موند گئی تھی۔ میں انہیں راضی کر لوں گی۔ میری فرینڈز کہتی تھیں کہ میں کسی کو بھی کنونس کر سکتی ہوں، کوشش تو کر سکتی ہوں۔ وہ ابھی سوچ ہی رہی تھی جب دروازہ کھلنے کی آواز آئی تھی۔ اس نے خواب سے سامنے دروازے کی طرف دیکھا تھا، جہاں سے شاید کوئی اندر داخل ہوا تھا۔ کچھ لمحے گزرنے کے بعد ہی کمرہ ایک دم روشنیوں میں نہا گیا تھا۔ لیلک نے اتنی روشنی دیکھ کر فوراً سے آنکھیں بند کی تھیں، جیسے اچانک سے روشنیاں پھیل جانے سے اسے درد ہوا ہو۔ پھر کچھ لمحے بعد اس نے دوبارہ آنکھیں کھولی تھیں، لیکن بیڈ کے آگے اسے خاموش کھڑا دیکھ کر اس کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو بہنے لگے تھے۔ خوف تھا کہ ایک بار پھر رود آیا تھا۔ اٹھ گئی؟ وہ نارمل انداز میں کہتا ہوا اپنی تمام پریشانی پست رکھ پہ وہ اس کی جانب بڑھا تھا اور اس کے قریب بالکل اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھ گیا تھا، اپنا ہاتھ چھو کر اس کے ماتھے پہ رکھا تھا جو اب بھی نیم گرم تھا۔ اب کیوں رو رہی ہو؟ یہ سب تمہارے لیے سرپرائز گفٹ تھا۔ اچھی لڑکیوں کی طرح اٹھو، فریش ہو، کھانا کھاؤ اور سو جاؤ۔ 9 بج رہی ہیں۔ اس کا زردی مائل آنسوؤں سے تر چہرہ دیکھ کر افسوس سے بولا تھا۔ سیاہ ہلکے آنکھوں کے نیچے بے حد نمایاں تھے۔ وہ اس پہ جھکا استہزائیہ بولا تھا، تبھی لیلک نے لیٹے ہوئے ہاتھ بڑھا کر اس کے گرد باندھے تھے اور اس کے گلے لگ گئی تھی۔ پلیز، مجھ سے اب برداشت نہیں ہوگا۔ مجھ پر آپ کے اور آپ کے مدر کے علاوہ کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا ہے۔ وہ روتے ہوئے اس کے کندھے پر منہ رکھے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بولی تھی، اور مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوگا کہ تم میرے اتنے قریب رہ کر میرے حواس معطل کرو۔ وہ تکیوں کے دونوں جانب ہاتھ رکھے بالکل اس سے مس ہوا، صرف یہ سوچ ہی سکا تھا۔ اس کے ریشمی بالوں کی نرماہٹ اور جسم کا گداس پن اس کے حواس سلب کر رہا تھا۔ لیلک کی اس پیش قدمی پر وہ حیران سا رہ گیا تھا۔ تم اپنی شرط نمبر 2 بھول رہی ہو مس لیلک۔ وہ اس کی گردن میں منہ دیے آنکھیں موندے بولا تھا اور ایک گہرا سانس لے کر رہ گیا تھا۔ لیکن مجھے میرا چیک درد کر رہا ہے اور سر بھی گھوم رہا ہے۔ وہ مزید اس کی کمر پہ اپنی نازک ہاتھوں کی گرفت مضبوط کرتی ہوئی بچوں کے انداز میں بولی تھی۔ نہ جانے کتنے دن بعد اس نے کسی پرفیوم کی مہک اپنے قریب محسوس کی تھی۔ آرزم کے وجود سے اٹھتی مسور کن مہک خوشبو اس کی طبیعت پر خوبصورت اثر ڈال رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے لیے وہ ایسے ہی لیٹی رہی، اور مجھے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ آرزم کے دل نے دہائی دی تھی، میں نے تم پر خود سے ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، تمہاری اس وقت حرکت ہی ایسی تھی کہ میرا دل تمہیں اپنے ہاتھوں سے ختم کرنے کا چاہا تھا، اور امی کا صرف ایک ری ایکشن تھا اس ایکشن کا جو ہم نے آج کیا ہے۔ بہرحال آئندہ سے ایسا نہیں ہوگا۔ وہ ابھی آنکھیں بند کیے خود سے عہد کیے نرمی سے بولا تھا۔ اس نے پہلی بار خود کو اس قدر مشکل میں گھرا پایا تھا۔ سارے امتحان جیسے اس کے آج ہی تھے۔ اور مجھے آپ طلاق تو نہیں دیں گے؟ وہ اس کی گرد سے اپنی گرفت ہٹاتے ہوئی بولی تھی۔ اس کی گرفت ہٹانے کی دیر تھی۔ وہ ایک دم اس کی گردن سے منہ ہٹاتا سیدھا ہوا اٹھ کر بیٹھا تھا۔ لیلک بھی ہاتھوں کی مدد سے اٹھ کر اس کے مقابل بیٹھی تھی۔ ہاتھ کی مدد سے اس نے اپنی ڈھیلی سی شرٹ کو شولڈر سے صحیح کیا تھا، جہاں کچھ لمحے پہلے اس کی سانسوں کی تپش کو محسوس کر رہی تھی۔ وہ اس کی گہری براؤن آنکھوں میں نہ دیکھ سکی تھی۔ کمبل کے ڈیزائن پہ نظریں گاڑے وہ اس کے جواب کا انتظار کرنے لگی تھی۔ جب 2 مہینے بعد یہ فعل انجام دینا ہے تو آج کیوں نہیں؟ وہ اس کے سرخی مائل چہرے کو غور سے دیکھتا ہوا سنجیدگی سے بولا تھا، جس پہ لیلک نے پلکیں اٹھا کر شکوہ کناں نظروں سے اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا تھا۔ ماتھے پہ بکھرے بھورے بال، کھڑی ستواں ناک، بھوری ذہین آنکھیں، جبکہ کٹاؤں دار لب، اور اوپر سے اس کی بیئرڈ وہ اسے گہری نظروں سے دیکھے گئی تھی۔ وہ مرد اسے اس وقت اتنا وجیح اور ہینڈسم لگا تھا، بالکل اپنے انگلش کے ٹیچر کی طرح جو اسے گھر میں ٹیوشن دینے آتے تھے۔ وہ بالکل کوئی انگلش مین لگتے تھے، مگر فرق اتنا تھا کہ آرزم کا رنگ ان سے بس تھوڑا سا بالکل ذرا سا کم سفید تھا۔ وہ کس مراقبے میں پڑ گئی تھی وہ خود بھول چکی تھی۔ چونکہ تو تب تھی جب آرزم نے اس کے سامنے چٹکی بجائی تھی۔ وہ ہوش میں آتی ہوئی خفگی سے آنکھیں جھکا گئی تھی۔ آنسو پھر اس کے نین کٹوروں میں جمع ہونے لگے تھے۔
پلیز ایسا مت کیجیے گا آپ، یہ برداشت نہیں ہوگا مجھ سے، اور اگر آپ نے ایسا کیا تو میں جان دے دوں گی اپنی۔ وہ روہانسی ہوئی تھی۔ اپنی جان کی تو بات ہی مت کرو، جب تک تم یہاں رہو گی تب تک وہ جاتی ہی رہے گی۔ روز ایک ایک قطرہ تمہاری جان کا یہاں نکلے گا، اور کیا 2 مہینے بھی بعد بھی تم مجھ سے یہ کہنے کی طلبگار ہوگی؟ وہ شاید اسے ڈرا رہا تھا یا اسے حقیقت سے آشنا کروا رہا تھا، مگر جو بھی تھا وہ اس کے جملوں پہ کپ کپ آ گئی تھی۔ اس سے تو کسی کا تیز لہجہ بھی برداشت نہیں ہوتا تھا، اور آج جب کرارا تھپڑ اسے پڑا تھا تو وہ کسی اور ہی دنیا میں چلی گئی تھی۔ مزید جان کس طرح نکلے گی اس کا تو اسے علم تک نہ تھا۔ وہ خوابزدہ سی اسے دیکھنے لگی تھی جہاں صرف سنجیدگی رقم تھی۔ آپ مجھے خوابزدہ کر رہی ہیں؟ وہ لڑکھڑاتے لہجے میں بمشکل کہنے کے قابل ہوئی۔ کیا 2 مہینے بعد بھی تم مجھ سے اس جملے کی حامی کی طلبگار ہوگی مس لیلک، یا نہیں؟ وہ اس کی بات کو نظر انداز کیے اب سختی سے بولا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے وہ کچھ دیر پہلے کا سکون لیلک کا غارت کر چکا تھا۔ نہیں، وہ اس کے لہجے کے ڈر سے ایک دم سے تیزی سے بولی تھی۔ اس کا مطلب خسارے میں مجھے رکھنا چاہتی ہو؟ آج بھی میرا نقصان، کل بھی میرا نقصان۔ وہ استہزائیہ انداز میں غصے کو ضبط کیے اپنی آواز کو نارمل بناتا ہوا بولا تھا۔ حقیقت میں تو اس کا نہیں اس کے تن اور من دونوں میں آگ لگا گیا تھا۔ وہ کس قدر خود سے قریب کر کے اس کے سوئے ہوئے احساس جگا رہی تھی۔ اس کے بستر پر پورے اطمینان اور سکون سے بیٹھی ہوئی حکمرانی کر رہی تھی، اور کل کو صرف اس کا خسارہ کر کے، اسے برباد کر کے، اسے سب کی نظروں میں گرا کر دفع ہونا چاہتی تھی۔ وہ بس صبر کی گھونٹ پی کر رہ گیا تھا۔ وہ اپنی شرطیں بھول رہی تھی، مگر وہ تو ایک باوقار میچور سنجیدہ مرد تھا۔ اس کی طرح کوئی بچوں جیسا سوچنا اور پھر ان پر عمل نہ کرنا وہ نہیں کر سکتا تھا۔ یا تو اسے اس کا دماغ ٹھیک کرنا تھا، یا اپنے امیج واپس اسے کلیئر کرنی تھی۔ سوری، وہ اس کے پرسکون لہجے پر پھر بولنے کی قابل ہوئی تھی۔ وٹ سوری؟ میری عزت آج میرے گھر والوں کے سامنے تمہاری وجہ سے برباد ہوئی ہے۔ مجھ سے 8 سال چھوٹی بہن پہلی بار مجھ پہ چیخی ہے۔ میری مدر نے پہلی دفعہ مجھ سے اس انداز میں بات کی ہے، اور میری کزن، اس نے پہلی بار مجھے بے یقینی سے دیکھا ہے۔ اس سب کا نقصان کون پورا کرے گا؟ اپنا مطلب پورا کر کے تم مجھے برباد کر چکی ہو۔ وہ اس کے ننھے سے ذہن میں بہت بڑا بوجھ ڈال رہا تھا جو وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ میں نے برباد نہیں کیا آپ کو، اور پلیز مجھ پہ شاؤٹ مت کریں، میرے سر میں درد ہے۔ وہ مسکین نظروں سے اسے دیکھتی اپنے سر کے درد کو برداشت کرتی ہوئی بولی تھی، اور ایک بار پھر سکون کے لیے اس کا بازو پکڑ کر تھوڑا سا اس کے نزدیک کھسک کر اس کے بھاری سینے پر عارضم ایک بار پھر اس کی اس جسارت پر حیران رہ گیا تھا۔ میں تم پر شاؤٹ نہ کروں، اور جو تم کر رہی ہو اس کا کیا؟ وہ سانس روک کے اس کے خوبصورت سراپے میں الجھنے لگا تھا۔ اسے کمزور نہیں پڑنا تھا۔ اب اپنے فیانسی سے شادی کر لیجیے گا۔ مجھے آپ نے بتایا نہیں اس کے بارے میں۔ وہ اس کے سینے سے لگی اس کی دھڑکنوں کو سنتے ہوئے مدھم لہجے میں بولی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، تم لڑکیاں ایک یوز کیا ہوا ڈریس نہیں پہن سکتی، کیا وہی لڑکیاں ایک یوز ہوئے مرد سے شادی کر لیں گی؟ وہ اس پہ طنز کرتا ہوا اور اس کی عقل پہ ماتم کرتا ہوا لفظ چبا چبا کے بولا تھا۔ یوز ہوا مرد؟ وہ ناسمجھی سے اس کی شرٹ کے بٹن پہ انگلی رکھ کر بولی تھی۔ یہی جو کب سے تم مجھے یوز کر رہی ہو اور اپنی شرٹ نمبر 2 بھول رہی ہو۔ وہ اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھتا نرمی سے اسے خود سے الگ کرتا ہوا لہجہ سنبھال کے بولا تھا۔ اچھا، وہ بس اتنا کہہ سکی تھی۔ یس، جاؤ اور فریش ہو کر آؤ، وہ اس کے تحکمانہ لہجے میں کہتا ہوا بولا تھا، جس پر وہ اسبات میں سر ہلا کر بیڈ سے اور اس کے سامنے سے اٹھ گئی تھی۔ یہ لے کر جاؤ، وہ بیڈ کی دوسری سائڈ پہ اس کا پڑا دوپٹہ اسے دیتا ہوا بولا تھا۔ مگر وہ ابھی کچھ بولنے ہی لگی تھی جب وہ اسے بیچ میں ٹوک گیا تھا۔ وٹ مگر؟ اوڑھنے کے لیے ہے، یہ سائڈ پہ رکھنے کے لیے نہیں۔ اس گھر میں رہنا ہے تو اس کا یوز باقاعدگی سے کرو، وہ اسے پھر حکم دیتا ہوا بولا تھا، جس پہ وہ خاموشی سے دوپٹہ سینے پہ پھیلا کر باتھ روم کی جانب بڑھ گئی تھی، جبکہ وہ اس کی چھوڑی ہوئی جگہ اور تکیے پر بے دہانی میں لیٹ گیا تھا۔ بہت خطرناک ہے یہ، وہ خود سے بولتا آنکھیں موند گیا تھا اور اس کی کچھ دیر پہلے کی حرکات کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ جی تو ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسے لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ امید ہے آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ، اللہ حافظ۔